26واں سوال، ما قولکم فی القادیانی الذی یدعی المسیحیۃ والنبوۃ فإن أناسا ينسبون إليكم حبه ومدحه فالمرجو من مكارم أخلاقكم أن تبينوا لنا هذه الأمور بيانا شافيا ليتسع صدق القائلين وكذبهم ولا يبقى الريب الذي حدث في قلوبنا من تشویشات الناس۔ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے مسیح اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تمہاری کیا رائے ہے؟ بعض لوگ تمہاری طرف منسوب کرتے ہیں کہ تم اس کی تعریف کرتے ہو، مدح کرتے ہو، تمہاری رائے کیا ہے؟ جواب، فرمایا جملۃ قولنا وقول مشائخنا فی القادیانی الذی یدعی النبوۃ والمسیحیہ انا کنا فی بدء امرہ ما لم یظہر علینا لنا منہ سوء اعتقاد بل بلغنا انہ یؤید الاسلام ویبطل جمیع الادیان التی سواہ بالبراہین والدلائل نحسن الظن بہ علی ما هو اللائق للمسلم بالمسلم ونؤول بعض اقوالہ ونحمل على محمل حسن ثم لما ادعى النبوة والمسیحیۃ وانکر رفع اللہ تعالی المسیح الى السماء وظہر لنا من خبث اعتقادہ وزندقتہ افتى مشائخنا رضوان اللہ تعالی علیہ بکفرہ وفتوى شیخنا مولانا رشید احمد الگنگوہی فی کفر القادیانی قد طبعت وشاعت یوجد کثیر منها فی ایدی الناس لا یبقى فیہا خفاء الا انہ لما کان مقصود المبتدئین تہییج الصفحاء الہند وجہال علینا وتنفیر علماء الحرمین واہل فتیاہا وقضاتہا واشرافہما منا لأنهم علموا أن العرب لا يحسنون الهندية بل لا يبلغ لديهم الكتب والرسائل الهندية افتروا علينا هذه الأكاذيب فالله المستعان وعليه التوكل وبه الاعتصام۔ حضرت فرماتے ہیں خلاصہ کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اسلام کی بات کرتا، اسلام کی تائید کرتا، ہندو مت کے خلاف تقریریں کرتا، ہمارے علماء نے کہ بہت اچھا آدمی ہے۔ اس وقت نہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نہ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، نہ ختم کا انکار کیا، اس کی تعریف کی ہے، لیکن جب اس نے دعویٰ کیا اس کو کافر اور مرتد فرمایا ہے۔ تو اس بندے نے مولانا احمد رضا خان نے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ہماری اس وقت کی عبارات پیش کی ہیں جب اس نے اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا اور ہمارے بزرگوں نے اچھا کہا تھا۔ جب اس نے دعوی نبوت، دعوی مسیحیت اور ختم نبوت کا انکار کیا ہے، ہمارے کعبے نے کافر مرتد کہا ہے اور یہ عبارات اس نے آپ تک پیش نہیں کی۔ تو یہ خلاصہ ہے ان 26 سوالات کے جوابات کا جو المہند علی المفند کے اندر پیش آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو المہند علی المفند ہماری عقیدے اور نظریے کی کتاب ہے، پالیسی اور طریقہ کار کی کتاب نہیں۔ پالیسی اور طریقہ کار بدلتا رہتا ہے لیکن عقیدہ اور نظریہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اس دورے میں یہ پڑھا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ سال کا دورہ جو مشورے سے طے ہوگا ہم اس میں چاہیں گے کہ الفقہ الاکبر آ جائے یا عقیدہ طحاوی آ جائے، عقیدہ حنفی آ جائے، کوئی اور کتابیں اس کے اندر آتی رہیں تاکہ تسلسل سے کئی سال تک یہ 3 دن کا عقائد کا دورہ چلتا رہے۔ چلتا رہنا چاہیے نا بھی انشاءاللہ۔ اب بس آپ اس کا ذہن بنا لیں اور انشاءاللہ بے حد فائدہ ہوگا۔ اب مدرس ہیں وہ 2 دن کی چھٹی فرما لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آدمی خوشی غمی پر بھی چھٹی کرتا ہے تو عقیدے پر چھٹی کر لے، کیا ہے؟ ارائیونٹ کا اجتماع صرف جمعے کو تو نہیں ہوتا، ہفتہ اتوار بھی ہوتا ہے۔ جن نے جانا ہے مدرس چلے جاتے، جن نے نہیں جانا وہ نہیں جاتے۔ اور ہمارے مشائخ کی خانقاہوں کے اجتماع مسلسل ہوتے ہیں، جن نے جانا چلے جاتے ہیں، نہیں جانا نہیں جاتے۔ تو ہمارے ہاں جمعیت کے اجتماع ہوتے ہیں، ختم نبوت کے اجتماع ہوتے ہیں، تو جن نے جانا ہے وہ چلے جاتے ہیں، جن نے نہیں جانا وہ نہیں جا سکتے۔ تو ہماری کوشش اور خواہش ہوگی کہ ہم ہر سال اسی طرح 3 دن کا اجتماع منعقد کرتے رہیں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ شرور سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں خیر کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ